مشہور واقعہ ہے، صحابی کا واقعہ. بھائیوں میں اور آپ کی اوقات کیا ہے، صحابی کا واقعہ ہے. ایک صحابی دنیا سے جا رہے تھے، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں ہے. حالانکہ صحابی کون؟ جس نے حضور کو دیکھا. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں صحابی وہ لوگ ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے بہتر لوگ زمین پر آ ہی نہیں سکتے. لیکن ایک صحابی حضرت علقمہ، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. جب اللہ کے رسول آئے، میں پورا واقعہ نہیں بولتا، صرف اشارہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول آئے تو صحابہ نے کہا حضور ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا ان کی امی حیات ہے، کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کی امی کو. تو ان کی امی آئی تو کہا کہ کیا تم ان سے راضی ہو؟ کہا نہیں یار، میں اس سے ناراض ہوں. انہوں نے ناراض کیا نہیں تھا، لیکن ان کی امی ناراض. بھائی صحابی لوگ ایسے تھوڑی ہے کہ ماں کا دل دکھائیں. لاشعوری طور پر ان کی امی ناراض ہو گئی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اس پر بھی ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو معاف کر دو. تو حضور آپ کی بات سناخوں پر ہے، لیکن میرا دل ایسا دکھ گیا ہے میں معاف نہیں کر سکتا. کیوں دکھ گیا دل؟ ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، کیونکہ صحابی لوگ تو بہت ولی لوگ سے بھی بڑے لوگ ہیں نا صحابی. تو کیوں ماں کا دل دکھائیں گے؟ بس لیکن ماں کی دل دکھ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے. ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کوئی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہم نے دیکھا بھی نہیں کہ اس نے ہاتھ بڑھایا. مجمع میں ہزاروں لوگ ہیں، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے ہاتھ بڑھایا. نکل گئے، اس کا دل دکھ گیا. حضرت نے تو مسافر ہی نہیں کیا، وہ اللہ کے بندے، حضرت کو تو پتہ ہی نہیں اور تیرا دل دکھ گیا. ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی. بھیڑ ہے، کسی کے پیر پہ پیر رکھا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور اس کو زخم آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا. اور دیکھو حضرت کا جوتا میرے پیر پہ آ گیا، حضرت کو تو پتہ ہی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا. تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. ماں نے کہا حضور میرا دل دکھا ہے، میں معاف نہیں کروں. حضور نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صحابہ کا کہ لکڑیاں جمع کرو. تو ماں کی ماں ممتا تڑپ گئی. حضور یہ لکڑیاں جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو زندہ جلا دیں گے. حضور میرے بچے کے ساتھ ایسا مت کیجیے. آقا نے فرمایا جب اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو تو دنیا کی آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں کیسے دیکھے گی؟ معاف کر دے. تب حضور میں نے معاف کیا. ادھر انہوں نے معاف کیا، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہے. یہ ماں ہے. اس لیے اللہ کے بندو، ماں باپ کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو گے، عزت دو، انشاءاللہ سکھی رہو. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں. ماں باپ کی دعا انسان کو اللہ کا ولی بھی بنا.